بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارا عنوان تھا سرداران مکہ جو مسلمان ہو گئے. کون کون سے سردار مسلمان ہوئے ہیں جو پہلے یا تو خاموش تھے، اسلام کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یا پھر اسلام کی سختی کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے. اور جو مخالفت نہیں کر رہے تھے، خاموش تھے، ان میں سے ایک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. اور عبداللہ بن ابو امیہ مخزومی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور سہیل بن عمرو، یہ جو چار دیگر سردار ہیں، یہ لوگ سختی کے ساتھ اسلام کی نشر و اشاعت کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دے دی اور یہ مسلمان ہو گئے. اب وہ سرداران مکہ جنہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ایک انسانیت کے اعتبار سے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں یا ہمارے قبیلے کے ہیں، اور کسی پر اس طرح سے ظلم کرنا یا ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا اچھی بات نہیں ہے، انہوں نے تعاون کیا، ساتھ دیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا. جیسے ایک سردار تھے ابو طالب بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سگے چچا ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زندگی میں ہمیشہ مدد کی ہے، لیکن کبھی یہ مسلمان نہیں ہوئی، اسلام قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں ان کو تلقین کرتے ہوئے یہ کہا تھا: یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کہہ دیجئے، ایک مرتبہ وفات سے پہلے اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کے سامنے آپ کے لیے سفارش کروں گا. مگر ابو طالب وہاں بھی نہیں مانے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو دیتے رہے، مگر مسلمان نہیں. ان کی اولاد میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے. جس وقت ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے تھے، کفر پر تھے، تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے یہ اسلام میں تھے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے. بلکہ وہ افراد جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، جب ان کی فہرست بنائی جاتی ہے تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے. اسی طرح سے ان کے بیٹے جعفر بن ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہوئے. ایسے ہی عقیل بن ابو طالب، ابو طالب کے ایک اور بیٹے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو باپ مسلمان نہیں ہوئے لیکن بیٹے مسلمان ہوئے. ایسے ہی ابو البختری بن ہشام، ابو البختری بن ہشام، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی، بنو ہاشم کی بڑی قوت کے ساتھ مدد فرمائی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے
جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اور بنو ہاشم کا، ان سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، تو ابو البختری بن ہشام اور ان کے چند ساتھی مل کر باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھک کر کے احساس دلاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ مکہ شہر میں رہیں، اپنے گھروں میں آرام کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، کھائیں پیے سکون کی زندگی گزاریں، اور ہمارے ہی شہر کے کچھ لوگ شیب ابی طالب میں گھروں سے دور بغیر چھت کے زندگی گزاریں، ان کو سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، 3 سال سے وہ لوگ آسمان کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے، وہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے، اپنے گھر میں رہ کر وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسے شہر کے باہر بھلا اپنے ہی گاؤں کے لوگوں کو، اپنے ہی شہر کے لوگوں کو اس طرح سے بائیکاٹ کر کے دور کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو ان کے اندر غیرت جاگی اور انہوں نے باقاعدہ بائیکاٹ ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو ابو البختری بن ہشام نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد تو کی، مگر اسلام قبول نہیں کیا، اور جنگ بدر میں یہ قتل کر دیے گئے۔ لیکن ان کی جو اولادیں ہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے مطعم بن عدی، یہ بھی ایک مکہ کے مشہور سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس آ رہے تھے، جب آپ طائف میں گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، تو آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو آتے ہوئے آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ آواز نہیں آ رہا۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی شیخ، آ رہی۔ آ رہی ہے بس کم آ رہی تھی، آ رہی۔ کسی لیپ ٹاپ میں آ رہی ہے برابر سے؟ نہیں، موبائل موبائل میں پہ بھی بھی آ ٹھیک رہی ہے۔ ہے، آ رہی موبائل میں موبائل میں آ رہی ہے نہیں، الحمدللہ آواز بالکل صحیح آ رہی شیخ، الحمدللہ آ رہی ہے، الحمدللہ آ رہی ہے۔ یہ کس کے پاس کہہ رہے نہیں آ رہی ہے؟ جو کہہ رہے کون؟ چلیے جس کے پاس نہیں آ رہا نا، جس کے پاس نہیں آ رہا وہ لوگ پلیز اپنا ویلیوم بڑھائیں، شیخ کو ڈسٹرب نہ کریں، آواز بالکل صحیح ہے۔ جی چلیے سب کا مائک بند کر دیجیے۔ تو مطعم بن عدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے تو آپ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم مکہ شہر میں داخل ہوں تو اس وقت کفار مکہ سب کے سب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اور ہم پر ظلم کرنے لگیں، کیونکہ اتنے دنوں تک ہم غائب تھے، مکہ سے طائف چلے گئے تھے، تو اب جیسے ہی شہر میں داخل ہوں گے پھر سے یہ ہمارے اوپر ظلم کرنے لگیں گے۔ تو آپ نے مطعم بن عدی سے کہا کہ مجھے اپنی ضمانت میں لے کر، اپنے حفظ و امان میں لے کر میرے گھر تک مجھے پہنچا دیجیے۔ تو مطعم بن عدی باقاعدہ انہوں نے تلواریں لی اور اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے کے بعد کعبے کا آپ نے طواف کیا، کفار مکہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، لیکن مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے ان کے اطراف میں ننگی تلواریں لیے ان کے محافظ ہیں، وہ محافظ بنے بیٹھے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں، لہذا کوئی بھی کافر نزدیک نہیں آ سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جیسے مطعم بن عدی نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچ گئے تو وہاں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم نے یہاں تک کہ ضمانت لی تھی، لہذا ہم نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، اب یہاں سے ہماری ضمانت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے یہ واپس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو کی، مگر انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن ان کے بیٹے جن کا نام جبیر بن مطعم ہے، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے بیٹے مسلمان تھے۔ تو بعض ایسے سردار گزرے ہیں جو خود مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد جو نیا ہم نے عنوان بنایا ہے وہ ہے مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ یہ مکی زندگی کے PDF کا آخری درس تھا، آخری عنوان تھا۔ یہ ہم آپ کے ٹیسٹ سے پہلے، اس سے پہلے کے مرحلے میں مکمل نہیں کر سکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور جملہ ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لئن شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں اس قوم کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر رکھ دوں، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، بس آپ اجازت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، میں نہیں چاہتا کہ آپ 2 پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کر ختم کر دو، اس لیے کہ لوگوں کو، ان کافروں کو قتل کرنے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مسلمان ہوں گے، انہیں ہم نصیحت کریں گے، انہیں ہم سمجھائیں گے، اور امید ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں سمجھ آ جائے گی، اور اگر یہ نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں سمجھے گی، جو نئی نسل آئے گی وہ نئی نسل سمجھے گی اور وہ اسلام میں داخل ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے امید ظاہر کی تھی، اور جیسے آپ نے امید کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے باقاعدہ بہت سے لوگوں کے گھرانے میں بچوں کو مسلمان بنا دیا۔ ان کی جو مثالیں یہاں پر ہم نے لکھی ہیں، اگر آپ نام دیکھیں گے، وہ سرداروں کے نام اور ان کے گھرانے کے، ان کے اپنے بچے مسلمان ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا، کیسے کیسے نام ہیں، یہ کیسی شخصیتیں ہیں جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی کا سرمایہ لگایا، پوری زندگی وقف کر دی اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ وہ چلے گئے اس دنیا سے اور ان کے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ جیسے نمبر 1 پر ہم نے نام لکھا ہے ابو لہب بن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں۔ عبد المطلب نبی کے دادا ہیں، تو ابو لہب گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں مکمل ایک سورہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے جس شخص نے سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی وہ یہی ابو لہب تھے، اور اس نے کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا یا محمد،
اے محمد تمہارا برا ہو، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہی دین سکھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے؟ ہم تو سمجھے تھے کوئی دوسری اہم بات ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آج بھی قرآن مجید کے اندر یہ سورہ موجود ہے۔ ابو لہب کفر پر باقی رہا اور جنگ بدر میں اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا، اور جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں ابو لہب نہیں آیا تھا، ہم نے غلط کہا۔ ابو لہب جنگ بدر کے بعد مکہ میں ہی رہتے ہوئے یہیں پر اس کا انتقال ہوا تھا۔ جنگ بدر میں اس لیے نہیں آیا کہ اسے ڈر تھا، وہ ڈرتا تھا کہ میں اگر باہر نکلا تو پتہ نہیں میں کہاں مار دیا جاؤں گا۔ موت کے خوف سے وہ مکہ شہر سے باہر نہیں جاتا تھا، لیکن پھر اس کے اپنے گھر میں موت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عتبہ، معتب اور بیٹیاں درہ، خالدہ، عزہ، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ تو ان میں سے عتبہ ایک بیٹے یہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کے علاوہ جو دوسرے دو بیٹے تھے عتبہ اور معتب، یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور تین بیٹیاں درہ، خالدہ اور عزہ، یہ تین بیٹیاں یہ مسلمان ہوئی۔ تو تین بیٹے تین بیٹیاں تھی، 6 تھے مکمل، جن میں سے 5 مسلمان ہوئے، ایک مسلمان نہیں ہوا۔ تو باپ مسلمان نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بیٹے مسلمان ہو گئے۔ نبی نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ ایسے ہی ابو جہل کو دیکھیے، ابو جہل بن ہشام بن مغیرہ مخزومی، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اتنا بڑا سخت دشمن ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نقصان پہنچانے والا۔ جنگ بدر میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ ابو جہل یہ جنگ بدر میں جنگ کو بھڑکانے والا، بلکہ بدر کے میدان میں کافروں کا سردار بن کر یہ آیا تھا۔ اس کا اپنا خاتمہ بدر کے میدان میں تو ہو گیا، لیکن بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، تو اکرمہ یہ بیٹے مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابو جہل، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے والدہ اسما بنت مخربہ اور بھائی حارث بن ہشام، ابو جہل بن ہشام اور یہ حارث بن ہشام، سلمہ بن ہشام، یہ بھی ابو جہل کے بھائی ہیں۔ اخیافی بھائی عیاش بن ربیعہ اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے چچیرے بھائی خالد سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو سگے بھائی بھی ہیں، اخیافی بھائی بھی ہیں، بیٹا ہے، ماں ہے، چچیرے بھائی ہیں، خاندان کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ شخص حالت کفر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ شخص جنگ بدر سے قبل مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہوا، حالت کفر میں ہی، مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ سورہ مدثر میں اسی کا ذکر ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ یہ ولید بن مغیرہ مخزومی یہ وہی شخص ہے جس کے پاس کفار مکہ کے سردار گئے ہوئے تھے حج سے پہلے کہ
بتائیے کہ ابھی دنیا سے حاجی آنے والے ہیں، اور آنے والے حاجیوں کو اسلام کی دعوت سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس شخص نے آخر میں مشورہ دیا تھا کہ سب کے سب ایک آواز یہ کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے۔ لیکن ولید، یہ مکہ کا سردار، یہ حالت کفر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے خالد بن ولید، تو خالد جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، یہ مسلمان ہو گئے۔ ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہے شیخ۔ بیچ میں آواز کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دو بھائی تھے۔ جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ان دونوں کا قتل ہوا، لیکن کہتے ہیں ان کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ عتبہ کی ایک بیٹی ہند ابو سفیان کی بیوی اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ عتبہ کی دوسری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ تو عتبہ اور شیبہ یہ دو بھائی تھے، ربیعہ کے دو بیٹے تھے۔ یہ بھی ہمیشہ کفر پر رہے، نبی کو تکلیف دیتے رہے، مگر ان کے گھرانے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ نضر بن حارث، اس کا جنگ بدر میں قتل ہوا، لیکن اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔ نضر بن حارث یہ بھی مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے۔ عاص بن وائل سہمی، حالت کفر میں جنگ بدر سے قبل انتقال ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی نسل نہیں ہے، بے نسل ہیں آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بے نسل نبی نہیں، آپ ہیں، یعنی جن کے گھرانے میں جن کے بعد ایمان لانے والے نہ ہوں، جو کفر پر ہوں، تو ایسی اولاد کا فائدہ ہی کیا ہے، یا ایسے گھرانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو عاص بن وائل سہمی، ان کے جو بیٹے تھے عمرو بن عاص، پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ دیکھیے، عبداللہ صحابی ہیں، عمرو بھی صحابی ہیں، اور عمرو کے والد عاص بن وائل سہمی یہ حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مالک تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے، اور یہ ہمیشہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں ان کو قتل کر دیا گیا، اور صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے وقت میں مسلمان ہو گئے۔ ابی بن خلف یہ امیہ بن خلف کے بھائی ہیں، تو انہیں جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، ابی بن خلف۔ تو کہتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اکیلا وہ شخص ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ تو اس طرح کچھ ایسے سرداروں کی یہ فہرست ہے جو سیرت میں مشہور ہیں، جنہوں نے نبی کو، مسلمانوں کو بہت ستایا، لیکن بعد میں ان کے گھرانوں کا عالم کیا ہوا، ان کے گھر کے لوگ کیسے تبدیل ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مختصر سا خاکہ ہم نے یہاں بنایا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔